تو اس نے بھی خلاصہ یہی نکالا ہے کہ یزید بالکل امیر المومنین تھا، ساری امت نے تسلیم کر لیا تھا۔ کیسے تسلیم کیا تھا یہ بیان کرنا ہے، جس سے میں نے کہا اور علامہ ابوالکلام آزاد نے کہا یہ کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مدعی اگر وہ حسین کو نہیں سمجھے، ان کی تحریکیں بے برکت ہیں اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قائم کر سکتے۔ اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو اور جو اس کو قائم کرنے کے لیے اٹھا اس کو باغی اور مجرم کہتے ہو، پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو؟ اپنے دعوے کے خلاف تم غلط باتیں کرتے ہو۔ ایک طرف خلافت کے مدعی ہو، دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں تبدیل کیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بیان کیا۔ میں یہ حقائق اس لیے لکھوانا چاہتا ہوں، میں نے جو اس بارے میں جو پڑھا، دکھ تو یہ ہے کہ میں اس کو لکھوا نہیں سکا، آپ اس پر کتاب نہیں لکھ سکا، ورنہ اس پر ایک مبسوط کتاب ہزاروں صفحوں میں لکھنی تھی۔ یہ کوئی واقعہ، یہ اسلام کا ایک روشنی کا منار ہے، اگر یہ ڈھہ گیا اور حکومتیں چاہتی ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے، یہ تو پیغام ویسے ہی دے دیتے نا کہ امام حسین رضی کی قربانی، ورنہ ظالم مسلمان حاکموں کے لیے حسین ایٹم بم ہے۔ اگر وہ روح امت میں پیدا ہو جائے کہ برے کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، طاقت کوئی چیز نہیں ہے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی تھوڑے ہیں ساتھ یا زیادہ، نہیں، جتنے ہوں لے کر میدان میں نکلتے۔ جو سبق ہے جو ان لوگوں کے لیے تو موت ہے، یہ امام حسین رضی کے دن پر کیسا پیغام دے سکتے ہیں؟ رسمی طور پر سیکرٹری لکھ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی ماں بہن سے زنا کیا، جھوٹ بات، ایسی باتوں کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں یزید کو کچھ برا بلا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائیاں تھیں۔ برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول من یبدل سنت رجل من بنی امیہ۔ اصل اعتراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے، ہمیں کوئی اس سے بحث نہیں، وہ شراب نہ پیتا نماز نہ، جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دوں گا اس سلسلے میں، کیونکہ وہ نایاب ہے۔ وہ میرے بچے نے کوشش کی اور بڑی محنت سے اس نے وہ کرمی جو تھے فوٹو اسٹیٹ کرا کے لایا، بڑی محنت کیا۔ جعفر بچے نے اس بارے میں آزاد نے لکھا کہ بنو امیہ کی حکومت غیر اسلامی اور خالص کفر جلی پر مبنی، کفر جلی کا ننگا کفر، کہ تشدد سے زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور جب زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھ جائے وہ فرشتہ بھی ہو تو شیطان ہے، کوئی حق نہیں۔ مسلمان امت کا حق ہے کہ اپنے لیے اپنا قائد چنے۔ ایک شخص زبردستی بیٹھ جاتا ہے اور بعد میں بیعت لیتا ہے، یہ خود اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، نمازی ہو، دیندار حاجی ہو، انتہا درجے کا بدماش ہے۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے آسمانہ اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھی گئی، کس طرح بیعت چلے گی، جس سے پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آ سکتی۔ امیر معاویہ رضی نے اس سلسلے میں جو کردار ادا کیا، جو رشوت سے ہاتھ میں آ گئے، پیسہ دیا، جو تلواروں کے ذریعے ڈرائے جاتے تلواریں ان کے سروں پر لڑائی گئی۔ اس لیے مسجد مدینہ میں جو بے حرمت بخاری شریف میں سنا، اللہ کے لیے تم ہمدردی کرو امام حسین سے جس کے بارے میں رسول اللہ غمگین پائے گئے اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، وہ سارے علامہ البانی صاحب نے اکٹھے کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے آنسو بہ رہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی نہ، رو رہے ہیں، فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے۔ آپ نے کبھی نام نہیں لیا، ان حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا، اتنا بغض اور کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ۔ اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں کہ جب تولو تو پورا تولو اور صحیح ترازو کے ساتھ تولو، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی پر میں نے اس لیے پڑھی کہ اسی شیخ القرآن نے خلاف تو ملوکیت کی شرعی حیثیت لکھی، مولانا مودودی صاحب کی کتاب پر تبصرہ کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے، اس نے دوسروں والا راستہ نہیں اختیار کیا، سیدھا کار پکڑا کہ غلط کام ہوئے، ان کو بیان کرنا بھی جائز ہے، جب قرآن و حدیث میں بیان ہوا کیوں نہ بیان کیا جائے، مودودی سچا، مگر بیان جو ہونا چاہیے وہ صحیح حدیثوں سے ہونا چاہیے، صحیح روایتوں سے ہونا چاہیے۔ بس یہاں آ کر اس نے نا بات ختم کی اور بات ٹھیک ہے، کہتا جرم بھی ہوئے ہیں، بیان کرنا بھی گناہ نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، حقیقت بیان ہونی چاہیے، مگر روایت جو ہے پوری احتیاط سے لینی چاہیے۔ میں یہی کہتا ہوں اسی ترازو سے صلاح الدین صاحب توڑنا چاہیے تھا۔ آپ نے جتنی امام حسین کے بارے میں لکھی کہ وہ واپس آنا چاہتے تھے، ان کو صحابہ روکتے تھے، ابن عباس روک، میرا چیلنجر کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کا روکنا بھی کوئی شہادت کرے مجھے پھانسی پر لٹکا دو۔ تم بنو امیہ کی گڑی ہوئی روایتیں کہ امام حسین کے جہاد کو برباد کر دیا جائے، وہ خالد بن عبداللہ کسری جو علی پر لعنت کرتا تھا ممبر مکہ پر، اس کی روایتیں بیان کر رہے، کہاں گیا وہ معیار؟ جو بات تم نے کہی تھی 100% ٹھیک ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر مودودی صاحب کی کتاب میں کچھ چیزیں نہیں ماننی چاہیے، مگر میں نے جو اس پر حاشیہ چلایا صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب پر ایک ایک لفظ پر صحیح حدیثوں کے دے دیے میں نے سب کہ کس بات کا انکار کرتے، کون سی بات مودودی نے اپنی طرف سے کہی ہے، اگر تاریخی
حوالے نہیں صحیح، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھی تاریخ کی مدد سے، آؤ میں حدیث سے ثابت کروں. یہی علی پر ممبروں پر لعنت کرنا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا صحیح حدیثوں سے پیش کرتا ہوں، وہ اگر حاشیے چھپ گئے تو اس بارے میں اتمام حجت ہو جائے گا، کوئی آدمی نہیں بول سکتا، زبانوں پر مور لگ جائے گی. ایک ایک لفظ کی میں نے خبر لی ہے کہ کیا دیکھ رہا، ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایت اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی، وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں. اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پڑھنا، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جائیں. میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وزن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو، اس سے تو لو، آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہو. اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی کے واقعہ کو کوئی قصہ نہ سمجھیں. جی جیسے کہا نا ابن مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے، اسلام سمجھنا چاہتے ہو کہ ہے کیا؟ صرف حسین، رمز قرآن حسینہ موختم زیاد شیو شورا فروختم. اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی، جب حسین کو سمجھا تو پتا چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں، ہم صرف سر جھکاتے ہیں.